بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 113، 114، 115 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ کل کے سبق میں مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دے دیا کہ اگر ہم ان پر ملائکہ اتارے یا مردے ان سے بات کرنے لگے اور وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، ساری چیزیں ان کے سامنے جمع کر دے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بنائے ہیں شیاطین، چاہے وہ جنات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، یوحی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں۔ اور قرآن کریم یا احادیث کا مطلب ایسے بتاتے ہیں کہ زخرف القول، ملمح سازی کر کے اس میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اس بہکانے کا وہ فائدہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا، یہ 3 فوائد ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ تصغیٰ مائل ہو جائے، اصغاء اصل میں کہتے ہیں جھکنے کو، اور مائل بھی یعنی جھکاؤ ان کا ہو جائے، الیہ، اس کی طرف۔ وہ جو شیطان ہے، چاہے وہ شیطان الانس ہے یا جن ہے، کیا مائل ہو جائے؟ افئدہ، یہ فؤاد کی جمع ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی آپ کی سنوائی، اسی طرح دیکھنا، اور آپ کا جو دل ہے، تاکہ مائل ہو جائے اس کی طرف دل۔ الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر۔ گویا کہ ان لوگوں کی طرف میلان ان لوگوں کا ہوگا کہ جو آخرت پر ایمان، جن کا آخرت پہ ایمان ہوگا، ان کے دل ان کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ ایک مقصد تو یہ ہے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور لے، تاکہ یرضوا، وہ پسند کرے۔ ویسے تو راضی ہونا، لیکن یہاں پسند کرنے والا ترجمہ تھوڑا سا زیادہ اس کے مناسب ہے، ہو، اسے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ پسند کرے لوگ، الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یعنی کون سے لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کے پسندیدہ لوگ ہو جائے اور ان کو پسند کرے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور یہ لے تو وہی تاکہ، یہ لفظ ہے اقتراب۔ اقتراب کا جو عربی میں مترادف ہے وہ اکتساب لفظ ہے، کسی چیز کا حاصل کرنا۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ بھی کرنے لگے، ما ہم، وہ ہم مختلفون، جو ان کے جو متبوع ہے، یعنی جن کو تابع کیا جاتا ہے، وہ جو کر رہے ہیں، یہ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی وہی کام کرے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ، اس کا اصل وہ ترجمہ ارتکاب کرے۔ اکتساب میں تو اچائی کا پہلو ہے، لیکن اقتراب میں اچائی کا پہلو نہیں ہے، تاکہ ارتکاب کرے وہ ما ہم مقترفون، جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور یہ کون؟ وہ وہی لوگ کہ جو شیاطین الانس اور جن ہے، جو ارتکاب وہ کر رہے ہیں، یہ جو ان کے فالوز ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی اسی کا
ارتکاب کریں. یہ 3 مقاصد ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو کہا جا رہا ہے غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابتغی، یہ اس کا روٹ ہے باغین، یا ہے تو یہ بغاوت، لیکن جب یہ تا اور حمزہ مل جائے تو پھر یہ ابتغاء ہو جاتا ہے، اور ابتغاء کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا. جیسے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو جو ہے نا چاہنے کے لیے. یہ باب ابتعال سے جو ہے نا تلاش اور چاہنے کے معنی میں ہے. اور اگر روٹ ہے صرف باغین یا، تو یہ بغاوت والے معنی میں ہے، جیسے کل یا پرسوں بغین کہ جو ہے نا یہ دشمنی ہے اور بغاوت کی وجہ سے یہ دین کا انکار کرتے ہیں. غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کو ابتغی میں تلاش کروں حکمن. ایک لفظ حکم، حکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ، اور ایک ہے حکم، حکم کے معنی ہوتے ہیں فیصل. حکم کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جو ہے نا فلاں کا حکم ہے. اور ایک ہے حکم، حکم کا معنی ہوتا ہے 2 آدمیوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والے کو. غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں حکمن، کسی فیصل کو، کسی فیصلہ کرنے والے کو. وہوا، حالانکہ ہوا وہ، یعنی اللہ، الذی وہ ذات ہے، انزل الیکم اتارا، جس نے الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب، اور کتاب خاص یعنی قرآن، مفصلہ، یہ تفصیل کے ساتھ. قرآن کے اتارنے کے بعد اب کسی اور چیز کو فیصل بنانے کی گنجائش نہیں ہے. فیصل یا قرآن یا قرآن کریم کی تشریح کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب غیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں تلاش کروں کسی فیصل کو، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا تمہاری طرف کتاب، اور کس کے ساتھ، مفصلاً، وہی تفصیل کے ساتھ، فیصلہ کرنے والا. اور یہی قرآنی کہ بھئی کون حق پہ ہے کون ناحق پہ ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا، یہ اللہ کی کتاب کرے گا، یہ اللہ کا کلام کرے گا. اور اللہ نے سارا بالکل کھول کے بیان کیا. والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، دی ہم نے، ہم جنہیں، الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک، ہو یہ کتاب، منزل اتاری گئی ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق کس کے ساتھ، حق کے ساتھ. فلا تکونن پس نہ تم، نن تم، ہرگز نہ ہو، من الممترین، امتراء کہتے ہیں شک کو، شک کرنے والوں ایسے. اس میں شک نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے اتاری ہے، اور یہی فیصلہ کرے گا. اس کے علاوہ کسی اور فیصل کو اللہ کا نبی فرماتے ہیں میں نے بھی نہیں تلاش کرنا اور تم نے بھی تلاش نہیں کرنا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. فیصلے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہے،
ایک سچائی اور دوسرا عدل. اس لیے اللہ کے کلمات پورے ہو گئے سچائی کے اعتبار سے بھی اور عدل کے اعتبار سے بھی. اس لیے فیصل وہ ہے کہ جو صادق ہو اور عادل ہو. اس کے علاوہ کوئی اور بندہ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. ہاں اگر دنیا میں، پھر بندہ کہتا ہے یہ دنیا میں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، دنیا میں فیصلہ اسی کا معتبر ہے، معتمد ہے کہ جو فیصلہ کرے گا اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے. اگر اس کے علاوہ کوئی بندہ فیصلہ کرے گا تو وہ صدق اور عدل پر مبنی نہیں ہوگا. وَتَمَّتْ، اور کامل ہے کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ. اچھا یہ کلمہ یہ عربی میں مفرد بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں مفرد استعمال کیا. آگے لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا بھی نہیں ہے. اٹل فیصلے ہیں اور ان فیصلوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں کر سکتا. تو کامل ہے کلمۃ ربک، تیرے رب کے فیصلے. اب کامل ہے کس اعتبار سے؟ صدقاً، سچائی کے اعتبار سے. وعدلاً، اور عدل و انصاف کے اعتبار سے. تیرے رب کے کلمات کامل ہے. لا، نہیں، مبدلہ، کوئی تبدیل کرنے والا، لکلماتہ، تیرے رب کے کلمات. وَهُوَ السَّمِيعُ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوب سنتا ہے. کسی بھی کلمے کو تبدیلی کے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا زبان سے تبدیلی ہے یا کوئی اس میں لکھ کے تبدیلی ہے. اگر کوئی زبان سے کرتا ہے تو اللہ سن رہا ہے، اس نے جواب لینا ہے. اور اگر کوئی لکھ کے کر رہا ہے تو اللہ جانتا ہے، اس نے جواب لینا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ، اور اللہ خوب سننے والا ہے، العلیم، اور خوب جانتا ہے یہ ساری چیزیں. اس لیے فیصلہ کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی ہے جس کو اگر فیصل بنا دیا جائے تو دنیا کا سارا نظام جو ہے نا بہتر ہو. اسی لیے جو ہے نا یہ جو جس کو کہتے ہیں سپریم لا، یہ قرآن کریم ہے، اور ساری دنیا کا جو مسلمانوں کا نظام ہے وہ اسی کے تحت چلے گا تو مسلمانوں کو کامیابی ہوگی، ورنہ بصورت دیگر ناکامی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.